ایم اے کرتے ہی میرے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ والدین کی نظر میں یہ رشتہ اس لیے اچھا تھا کہ لڑکا بیرون ملک ملازم تھا، ہم سفید پوش لوگ تھے، والد جو کماتے تھے وہ ایک ہی ماہ میں خرچ ہو جاتا تھا، امی نہایت سلیقہ شاری سے کام لیتی تھیں، تبھی گزارا ہو رہا تھا۔ اگر ہمارے گھر میں ایک پائی کی بچت نہیں ہوتی تھی تو کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کو کسی سے ادھار لیتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، والد کی خواہش تھی کہ وہ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جائے، مگر ہماری جیب اجازت نہیں دیتی تھی۔ میرے بھائی کا نام کاشف تھا، وہ ابھی ایف اے سی کا طالب علم تھا۔ جب میرے لیے رشتہ آیا، جو صاحب میرا رشتہ لائے تھے وہ ابو کے جاننے والے تھے۔ انہوں نے ایک تصویر دکھا کر کہا، یہ لڑکا لندن میں بہت اچھا کما رہا ہے، وہاں اس کا ذاتی مکان بھی ہے، دولت مند ہے، آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا، آپ لوگوں کے نصیب بدل جائیں گے۔ جو صاحب رشتہ لائے تھے انہوں نے بتایا کہ لڑکے کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں اور اس کے کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہیں، وہ میرے رشتہ داروں کا لڑکا ہے، اسی لیے میں اس کی شادی کروا رہا ہوں۔ ابو سفید پوشی سے تنگ تھے، انہوں نے نہ لڑکا دیکھا اور نہ ہی اس کا خاندان، بس تصویر دیکھی اور ہاں کر دی۔ میرا رشتہ انہوں نے اس وجہ سے بھی قبول کر لیا کہ لڑکا لندن میں رہتا ہے، بیٹی وہاں جانے کے بعد اپنے بھائی کو بھی بلوا لے گی، اس طرح ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ ابو کو بتایا گیا کہ فون پر نکاح کرنا مجبوری ہے، لڑکا بعد میں آئے گا، کچھ قانونی تقاضے پورے ہوں گے، تبھی آپ کی بیٹی اپنے دولہے کے ساتھ لندن جا سکے گی۔ والد سیدھے سادے آدمی تھے، جو وہ نام نہاد دوست کہتا گیا کرتے گئے۔ اس طرح فون پر میرا نکاح ساجد سے ہو گیا اور رخصتی 6 ماہ بعد اس کے آنے پر ٹھہری۔ 6 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے، ساجد پاکستان آ گئے، میری رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ جس روز شادی تھی لڑکیاں گیت گا رہی تھیں، لیکن میرے جذبات کا کسی کو کوئی علم نہیں تھا، میرے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی، میں پاکستان چھوڑ کر کسی غیر ملک جانا نہیں چاہتی تھی، پھر جس کے ساتھ زندگی بھر کا بندھن باندھا جا رہا تھا اس کو ایک نظر دیکھا تک نہیں تھا۔ میں کیا، میرے والدین تک نے لڑکے کی جھلک نہ دیکھی تھی، تصویر دیکھ کر ہی مطمئن ہو گئے کہ لڑکا خوبصورت نہ صحیح قبول شکل ہے، طور طریقے کیسے ہیں اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ جب بارات آنے کا شور ہوا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا، سہیلیاں دولہے کی ایک جھلک دیکھنے باہر بھاگیں تاکہ مجھے آ کر بتا سکیں کہ وہ کیسا ہے، لیکن جب واپس آئیں تو بالکل چپ تھی، جیسے معلوم نہیں کیا دیکھ کر آ گئی ہوں۔ اتنے میں پھپھو اندر آئیں اور کہنے لگیں، ہائے ہائے، لڑکا وہ نہیں جس کی تصویر دیکھی تھی، یہ تو کوئی اور ہی ہے۔ میرے بھائی نے کیا غضب ڈھا دیا، لڑکے کو دیکھے بغیر رشتہ طے کر دیا۔ میری پھول سی بھانجی صرف امیر آدمی دیکھ کر نازک سی گڑیا کو ایسے بد شکل کے پلے باندھ دیا۔ میں پہلے ہی اس شادی سے ناخوش تھی، پھپھو کی بات سن کر میرا سر چکرا گیا، دل چاہ رہا تھا کہ اپنی شادی کا دوپٹہ اور زیور اتار کر پھینکوں اور یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن میں یہ سب صرف سوچ ہی سکتی تھی، کر نہیں سکتی تھی، اس لیے گھٹی گھٹی بیٹھی رہی۔ امی نے بڑے ارمانوں سے سجا کر مجھے دلہن کا روپ دیا، نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، ورنہ شاید اماں مجھے دلہن نہ بناتی، رخصتی نہ ہونے دیتی، بس بیچاری چپ کے آنسو ہی بہاتی رہ گئی۔ جب میں رخصت ہو کر گھر آئی اور دولہا صاحب کمرے میں آئے تو مجھے انہیں دیکھ کر چکر سا آ گیا اور میں سچ مچ بے ہوش ہو گئی۔ وہ ایک موٹا اور بھدا سا آدمی تھا، جس کا ڈھول جیسا پیٹ تھا اور جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے۔ میرا دل گھٹ کر رہ گیا، میں نے جو توقع کی تھی وہ تو اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ اماں نے ہمیشہ صبر کی تلقین کی تھی اور صبر کرنا ہی سکھایا تھا، ویسے بھی میں احتجاج کس سے کر سکتی تھی، یہاں پہ کوئی بھی اپنا نہ تھا، اپنے تو سارے پیچھے رہ گئے تھے۔ تقدیر کے بارے میں سنتی اور پڑھتی رہتی تھی کہ نہیں بدل سکتی، سمجھ لیا کہ یہی میری تقدیر ہے اور اسے ہر صورت قبول کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں جب تک قیام رہا ساجد فرشتہ سیرت رہے، میری دلجوئی کرتے، محبت جتلاتے، یہاں تک کہ پلنگ سے نیچے پاؤں رکھتی تو میرے پاؤں میں جوتی پہنا دیتے۔ میں شرمندہ سی ہو جاتی، سوچتی صورت بری ہے تو کیا ہوا، دل تو بہت اچھا ہے، شوہر بیوی کی اتنی قدر کرتا ہو تو بیوی کا دل پسیج ہی جاتا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جب ہمیں لندن کی جانب پرواز کرنا تھا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ ساجد صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور گوشت کی ایک دکان پر کام کرتے ہیں۔ خیر یہاں تو کسی کام میں آڑ نہیں سمجھی جاتی، اسی لیے لندن میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ بھی قسمت سمجھ کر سمجھوتا کر لیا۔ مکان ہرگز ذاتی نہ تھا، کرائے کا چھوٹا سا 2 کمروں کا فلیٹ تھا، جبکہ میرا گھر اپنا وطن میں بہت بڑا اور کھلا تھا۔ مجھے اتنے گھٹن میں رہنے کی عادت نہیں تھی اور اوپر سے یہاں پر بلا کی سردی تھی، کوئی کام نہ ہوتا تو لحاف سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ ساجد صبح جاتے تو رات کو لوٹتے تھے اور میں سارا دن تنہا ہوتی، خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی تاکہ تنہائی نہ کاٹے اور وقت گزر جائے۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو شراب پینے کی بھی عادت ہے، جب بھی اپنے دوستوں کے پاس سے ہو کر آتے تو عجیب سی گندی بدبو آتی۔
میرے پوچھنے پر صاف مکر جاتے، پھر آہستہ آہستہ روز ہی پی کر آنے لگے۔ جب میں نے بہت زور لگایا تو مان گئے، لیکن صاف کہہ دیا کہ میں شراب پینا نہیں چھوڑوں گا، اور یہاں کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہاں کسی کو شراب پینے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ میں ان کے جواب پر صرف کڑ ہی سکتی تھی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں، کسے بتاؤں اور کہاں جاؤں۔ مجھے بتانے کے بعد وہ اور بھی شیر ہو گئے اور ہر روز کام سے آ کر گھر پر ہی پینے لگے۔ جب میں نے سختی سے کہا کہ گھر پر یہ کام نہیں ہو سکتا، میں نے اس چھوٹے سے گھر میں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو ایک دن شراب کے نشے میں میرے بال پکڑ لیے اور مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی، پھر دھکا دے کر نیچے گرایا اور خود کمرے میں جا کر سو گئے۔ میں وہیں صدمے اور خوف کی حالت میں پڑی سسکتی رہی۔ صبح ہوئی تو مجھ سے بہت معافیاں مانگنے لگے کہ میں ہوش میں نہیں تھا، مجھے معاف کر دو۔ میرے پاس خاموش رہنے اور معاف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ماں باپ غریب تھے اور طلاق یافتہ بیٹی کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل اور بوجھ جیسا تھا۔ دل تو پہلے ہی مر چکا تھا، بس چپ سادھ لی۔ اپنا دکھ صرف اللہ کو بتاتی اور نماز میں اسی کے سامنے روتی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر گئے تھے تو ایک دن ساجد نے کہا کہ آج ایک دوست کے ہاں دعوت میں جانا ہے اور تمہیں بھی میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ مجھے لندن آئے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میں جب یہاں سے آئی تھی کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ سوچا چلو اسی بہانے کچھ لوگوں سے مل لوں گی، باہر کی دنیا دیکھوں گی تو شاید میرا دل بہل جائے۔ میں نے خاموشی سے اپنے جہیز کا ایک سوٹ نکالا اور تیار ہو گئی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر آنسو نکل آئے کہ میں کیا تھی اور میرا نصیب کیسا نکلا۔ خیر جب ہم وہاں پہنچے تو دعوت کا سما تھا، کافی سارے ہم وطن آئے ہوئے تھے۔ اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے مردہ تن میں ایک دم جان پڑ گئی ہو۔ میں فوراً خواتین کی جانب بڑھ گئی، ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ سبھی اجنبی چہرے تھے جن سے کبھی بھی نہیں ملی تھی۔ اچانک ایک بزرگ خاتون اپنی نشست سے اٹھ کر میری جانب آئیں اور بولیں، کیا تم فاطمہ ہو؟ جی ہاں۔ مجھ کو نہیں پہچانا؟ میں علی کی امی ہوں، وہ سامنے بیٹھا ہے، اسی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ جس سمت خاتون نے اشارہ کیا میں نے وہاں نظر دوڑائی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہو گئیں۔ سامنے میرا سب سے زیادہ اور من چاہا اور ہنس مکھ کلاس فیلو بیٹھا تھا، علی، اور میں نے ساتھ ہی ایم اے کیا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں خوشی سے جھلملانے لگیں، جیسے صحرا میں نخلستان آ گیا ہو۔ انسان کو پردیس میں کوئی اپنا جانا پہچانا چہرہ نظر آ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، یہ وہی جان سکتے ہیں جو پردیس میں اپنوں کے بغیر رہتے ہیں۔ مجھے بھی علی کی جانی پہچانی شکل دیکھ کر ایسا ہی محسوس ہوا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ مجھے سب یاد آ گیا جب میں نے ایم اے کے فائنل کے آخری دنوں میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، اور جب ہم آخری روز وداع ہو رہے تھے تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیج سکتا ہوں۔ مجھے یاد ہے میں نے آنکھیں جھکا لی تھیں۔ تب اس نے کہا کہ اچھا مجھے اپنے گھر کا پتہ لکھوا دو۔ میں نے خاموشی سے پتہ لکھوا دیا۔ ایم اے کا رزلٹ نہیں آیا تھا کہ علی کی والدہ ہمارے گھر رشتے کے لیے آ گئیں۔ والد صاحب نے اس رشتے کو رد کر دیا کہ وہ ہمارے ہم زبان نہ تھے، ہمارے برادری اور ہماری ذات کے نہ تھے، اور کہنے لگے وہ بھی ہماری طرح سفید پوشی ہیں، میری بیٹی کو کیا دے سکیں گے۔ رشتہ رد ہونے پر علی کافی رنجیدہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہ رہا۔ مجھے نہیں معلوم یہ لوگ کب لندن آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہاں اچانک ملاقات ہونے پر میں حیران بیٹھی تھی کہ علی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور یونیورسٹی کی قصے دہرانے لگا۔ میں اس کے ساتھ ماضی کے دنوں میں سفر کرنے لگی۔ مجھے اس سے مل کر ایسی خوشی ہو رہی تھی جیسے خزاں رسیدہ پودوں کو پانی مل جائے۔ اب یہ محفل میرے لیے اجنبی اور سونی نہ رہی تھی۔ میں اس کی والدہ سے گھل مل کر باتیں کر رہی تھی۔ علی نے بتایا کہ وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور میں نے بتایا میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، ادھر آتے ہی تمہیں بھی ملواتی ہوں۔ باتوں باتوں میں آنٹی نے بتایا کہ ابھی تک علی نے شادی نہیں کی، اسے کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آتی۔ میں نے تو اس کو بہت سی لڑکیاں دکھائی ہیں، بیٹا تم اس کو سمجھانا کہ اب اپنا گھر بسا لے۔ اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر دیا اور انہوں نے اصرار کیا کہ بیٹی کسی روز ہمارے گھر ضرور آنا۔ تبھی ساجد ادھر آ گئے مگر میرے واقف کاروں سے بات نہ کی۔ علی اور ان کی والدہ کو نظر انداز کر دیا اور بے حد بدتمیزی سے پیش آئے۔ میری بھی ہمت نہ پڑی کہ زبردستی تعارف کرواتی۔ کھانے کے بعد ہم ٹیکسی میں گھر پہنچے۔ آتے ہی پوچھنے لگے کہ کون تھے وہ لوگ جن کے ساتھ تم ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، بہت خوش نظر آ رہی تھی، کہیں وہ مرد تمہارے بچپن کا یار تو نہیں تھا؟ ان کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے غصے میں ہی جواب دیا، بچپن کے یار نہیں ہوتے ساجد صاحب، وہ یونیورسٹی میں میرا کلاس فیلو تھا، یہاں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور اپنی والدہ اور والد کے ساتھ رہتے ہیں۔ بہرحال ساجد نے مجھے بے نقد سنائی اور بولے خبردار جو آئندہ ان لوگوں سے کوئی رابطہ رکھا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس قدر غصے میں تھے کہ لگتا تھا کہ اگر ایک لفظ بھی میں نے زبان سے نکالا تو مجھے پھر سے مارنا شروع کر دیں گے۔ میں نے اپنے لب سی لیے، بس اسی قدر ہی کہہ سکی کہ اتفاقاً مل گئے تھے، مجھے خبر نہ تھی کہ یہاں رہتے ہیں۔
دوسرے ہی روز آنٹی نے فون کیا تو میں نے ان کو ساجد کے بارے میں بتایا کہ وہ میرا آپ سے ملنا نہیں پسند کرتے، آئندہ مجھ سے رابطہ نہ کرنا اور رابطہ کرنے میں بلکہ احتیاط کیجیے گا۔ علی سے تو میں نے فون پر بھی بات نہ کی۔ ساجد نے ذہن میں کوئی خلش پال لی تھی، جلد ہی گھر آ گئے اور پوچھا کسی کا فون تو نہیں آیا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، میں نے کہا ہاں خالہ جان کا فون آیا تھا۔ کون خالہ جان؟ میں نے بتا دیا، وہی جو اس روز دعوت میں ملی تھیں، تمہارے اس بدمعاش کلاس فیلو کی ماں۔ کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس عورت کو تمہیں فون کرنے کی؟ اب اس سوال کا میرے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ میں رونے لگی تو ان کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا۔ بولے کون مر گیا ہے جو رو رہی ہو؟ میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، لیکن میرے گھر میں رہ کر کسی اور سے عشق لڑاؤ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا ساجد کوئی ذہنی مرض لاحق ہے۔ بولنا شروع کیا تو بس بولتے ہی چلے گئے۔ میں نے بھی تنگ آ کر جواب دیا کہ ساجد صاحب میں آپ سے تو بہتر ہی ہوں اور مجھے خدا کا خوف بھی ہے، آپ مجھ پر بلا وجہ ہی شک کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گئے اور مجھ پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے مجھ پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی اور ساتھ ساتھ چیختے جا رہے تھے کہ اب تم اپنے یار کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہو۔ میں سب جانتا ہوں۔ میں بھی زور زور سے رو رہی تھی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بھی چیختے ہوئے کہا کہ ہاں ساجد، میں اب تمہارے جیسے ظالم شرابی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تم مجھے پاکستان بھجوا دو۔ وہ بولے میں کیوں بھیجوں؟ اپنے یار سے کہو وہ بھجوا دے گا تم کو پاکستان، اٹھاؤ اپنا سوٹ کیس اور چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر دروازہ کھولا اور پلٹے، کہنے لگے جب تک میں واپس آؤں تم اپنی شکل لے کر یہاں سے نکل چکی ہو، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہارے ماں باپ بھی تمہاری شکل نہیں پہچان سکیں گے۔ ذلت اور دکھ کی وجہ سے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، تکلیف کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا پرس اٹھایا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ اب میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی کہ کہاں جاؤں اور کس کو بلاؤں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے پاس آنٹی کا فون نمبر ہے، ایک وہی تو میرے جاننے والے تھے جو اس پورے لندن میں میرے واقف کار تھے۔ میرے پاس اتنے سکے موجود تھے کہ میں آنٹی کو فون کر سکتی تھی۔ میں نے آنٹی کو فون ملایا تو انہوں نے ہی ریسیور اٹھایا، ان کو ساری صورتحال بتا کر کہا کہ آنٹی اب میں کیا کروں، یہاں تو میرا کوئی واقف کار بھی نہیں ہے۔ میں ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی تم وہیں ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اور علی گاڑی میں آ پہنچے اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ آنٹی نے مجھے کافی بنا کے دی اور تسلی بھی دیتی رہیں، پھر تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے میں لے گئیں اور بولی اب بے فکر ہو کر سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ صبح ناشتے کے بعد آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی اب بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے، تمہارے شوہر کو سمجھائیں، اس کی غلط فہمی کو دور کریں یا پھر تمہارے والد کو حالات سے آگاہ کریں؟ جو تم کہو ہم وہی کریں گے۔ میں نے جواب دیا آنٹی نہ ابو کو فون کریں اور نہ ہی ساجد کو بلوائیں۔ ساجد نے اتنی سردی میں مجھے رات کو گھر سے نکال دیا، سوچیں اگر آپ نہ ہوتی تو میں کدھر جاتی۔ اب اگر آپ اس کو فون کریں گی تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں رات آپ کے پاس رکی ہوں، اور وہ اذیت پسند آدمی کبھی اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نہیں نکالے گا۔ آپ اس کی غلط فہمی دور نہیں کر سکتی، بلکہ میری زندگی اور اجیرن ہو جائے گی۔ علی کے ابو بھی پاس ہی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹی پھر بھی ہمیں ایک دفعہ اس سے بات تو کرنی چاہیے۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے ان کو ساجد کا نمبر دے دیا۔ انہوں نے اس کو فون کیا اور بتایا کہ میں ان کے ہاں موجود ہوں، تو ساجد نے انکل کو خوب برا بھلا کہا اور علی کو بھی بہت گالیاں دیں اور میرے بارے میں کہا کہ اب اسے اپنے پاس ہی رکھیں۔ علی کے ابو ان سے بات کر کے بے حد مایوس ہوئے، پھر پوچھنے لگے تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا آپ مجھے ساجد سے علیحدگی دلوا دیں۔ انکل نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی جیسے تم چاہو۔ کچھ دنوں میں انکل نے وکیل کا بندوبست کیا جو میرے طلاق کے کاغذات تیار کرنے لگا۔ میں اس سارے وقت میں جب بھی روتی علی مجھے تسلی دیتا اور مجھے کہتا کہ تم پڑھی لکھی ہو، گھبراؤ نہیں، اپنے پیروں پر خود کھڑی ہو سکتی ہو، یہیں لندن میں رہو اور جاب شروع کر دو، تمہیں واپس جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اپنے ماں باپ پر بوجھ بننے کی ضرورت ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ علی کی باتیں میرے زخمی دل پر مرہم کی طرح ثابت ہوتی۔ آنٹی اور انکل نے تمام حالات فون پر ابو کو بتا دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کریں، میں آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک دوست کے تواسط سے ان کو ویزا مل گیا اور ان دنوں لندن کا ویزا آسانی سے مل جاتا تھا، لیکن ان کو ٹکٹ انکل اور آنٹی نے یہاں سے بھیجیے۔ بہرحال ابو آ گئے۔ علی کے والدین ان کو لینے ایئرپورٹ گئے اور پھر ابو وکیل سے بھی ملے۔ ساجد کو بھی فون کیا لیکن اس نے بات کرنا تک گوارا نہ کیا۔ تب ابو نے فیصلہ علی کے حق میں کر دیا، کیونکہ ابو کے آتے ہی انکل اور آنٹی نے میرا ہاتھ ان سے مانگ لیا تھا۔ یہ لوگ لندن میں عزت سے رہ رہے تھے، ان کا اپنا گھر تھا۔ ابو نے میرا نکاح سادگی سے علی کے ساتھ کر دیا۔ شاید علی کی لگن سچی تھی کہ کھو کر بھی مجھے پا لیا۔ میں اور علی ایک دوسرے کو پا کر بے انتہا خوش تھے۔
ابو کچھ دن ہمارے ساتھ رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ میں سوچتی ہوں کہ ابو نے علی کو انکار کیا، ذات برادری اور سفید پوشی دیکھی، لیکن اپنی ذات اور لندن میں رہنے والوں کے ساتھ رشتہ کر کے پا لیا۔ علی نے محنت کی اور اس محنت کا اس کو پھل مل گیا۔ اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں بھی تھیں، تبھی اس کو اس کی محبت مل گئی اور مجھے بہت ہی مہربان جیون ساتھی مل گیا۔ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی شادی بنا دیکھے اور چھان بین کیے بغیر نہ کریں، کسی سے بھی نہ کریں۔ آپ کی ایک غلطی کسی کی ساری زندگی برباد کر سکتی ہے۔ میں خوش نصیب ہوں جو میری زندگی برباد نہیں ہوئی، لیکن ایک پہلے شادی نے جو مجھے دھوکہ دیا، اس کے زخم کے نشان شاید ساری زندگی نہ مٹیں۔